رسول اللہ کی صاحبزادی ہیں، مقام اتنا بڑا ہے کہ جبریل اور اسرائیل بھی جس دروازے میں داخل نہیں ہو سکتے، اجازت ہی نہیں ہے۔ بلکہ یہ روایات میں ہے کہ سیدہ کائنات کا جب وصال ہوا تو روح قبض کرنے کی بھی اسرائیل کو اجازت نہیں تھی۔ اللہ پاک نے فرمایا تجھے اجازت نہیں ہے پاک بی بی کے پاس جانے کی، یہ کام بھی میں خود ہی کروں گا۔ تو اس لیے احباب گرامی جو اتنی شان کی مالکہ ہوں سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا، ان کا ذکر ہو گیا، ان کا ذکر رسول اللہ کا ذکر ہے، رسول پاک کا ذکر خدا کا ذکر ہے، اور ان کا مرتبہ کیا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں۔ ان کا ذکر ہوا ہے تو یہ سن لیں آپ احباب۔ آپ جانتے ہیں، آپ نے بار بار سنی ہے یہ حدیث پاک کہ جب پاک بی بی سلام اللہ تعالی علیہا آتی تھیں تو رسول پاک اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، صرف کھڑے ہی نہیں ہوتے تھے بلکہ آگے جاتے تھے، استقبال کر کے اپنی جگہ پہ لا کے بٹھاتے تھے۔ یہ بھی طے ہے کہ رسول اللہ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے، اللہ کا رسول جو کچھ بھی کرتا ہے وہ خدا کی طرف سے کرتا ہے۔ یہ جو ایک بار نہیں ہے، بار بار رسول پاک سرکار کا یہ معمول رہا ہے کہ جب بھی پاک بی بی تشریف آتی میرے رسول اٹھ کے کھڑے ہو جاتے۔ تو اندازہ کرو اس رسول پاک کی صاحبزادی کی عظمت کا کہ جن کے آنے پہ حکم تھا اللہ کا بھی کہ امام الانبیاء بھی اٹھ کے کھڑے ہو جائیں۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی شان کوئی نبوت سے بڑی تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی بارگاہ میں ان کا کوئی مقام بہت بڑا تھا، اور اس مقام کا اظہار کرنے کے لیے، وہ مقام لوگوں کو بتانے کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو کہا کہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اور ان کو اپنی جگہ پہ بٹھائیں۔ جس ہستی کے ادب میں رسول اللہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، اس ہستی کا مقام و مرتبہ کیا ہو۔ اور میری تو الحمدللہ یہ خوش بختی ہے، میں تو اللہ تعالیٰ سے سجدے میں گر گر کے دعائیں کرتا ہوں کہ یا اللہ پاک یہ جو ہمارا یہ جو میری ایک نام ہے وہ اسی گھر کا ذکر کرنے کے لیے مشہور ہے، یا الہ العالمین اسی نسبت کو سلامت رکھنا، اور جب تک زندہ رہیں اسی نام سے پہچانے جائیں، اور قیامت والے دن بھی اٹھیں تو اسی نام سے پہچانے جائیں۔ کیونکہ حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آنا، دیکھیے توجہ رکھیے گا، اب وہ جو خیالات آتے تھے نا کہ وہ ہمیں کوئی شیعہ کہہ دے یا سنی، وہ الحمدللہ میرے ذہن میں نہیں آتے۔ اس بات سے بے خوف ہو کے ہم اہل بیت اطہار کا ذکر کرتے ہیں۔ کہنے والے تو بہت کچھ کہتے ہیں، کہتے رہیں، مگر آپ احباب یہ سن لیں، حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ رسول پاک سرکار نے فرمایا انما سمیت فاطمہ لأن فاطمہا وذریتہا ومحبیہا عن النار۔ فرمایا ہم نے اس کا نام فاطمہ رکھا ہی اس لیے ہے کہ اس کی برکت سے میری اس بیٹی نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی ہوئی ہے، اور اللہ نے میری بیٹی سے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ اللہ اس کی اولاد کو اور اس کے چاہنے والوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرے گا۔ یہ جہنم سے چھڑوانے آئی ہے کائنات والوں کو، تو اس لیے ہم تو خوش بخت ہیں۔ اور یہ بھی سیدہ کائنات کا ہی فرمان ہے کہ جو میرے شوہر کے دشمنوں کا حامی ہونا، وہ میری اولاد بھی ہوا تو قیامت والے دن اس میں اپنی اولاد سے نکال دوں گی۔ اس لیے ہم دونوں آنکھیں کھول کے رکھتے ہیں کہ کون سیدہ کائنات کے شوہر کا محب ہے اور کون سیدہ کائنات کے شوہر کا دشمن ہے۔ یہ چیزیں دیکھ کے ہم سیدہ کائنات کی دہلیز کے گداگر اور فقیر ہیں۔ اس لیے احباب گرامی کتنی بدبختی ہوگی اس بندے کی کہ جس کو اللہ نے پیدا سیدہ کے خاندان میں کیا ہو، مولا علی علیہ السلام کے دشمنوں کی حمایت کر کے، تو اللہ رب العالمین ہمیں سیدہ کائنات کے دروازے کی فقیری ایسے ہی عطا کیے رکھے۔ فرمایا دیکھیے قیامت کا دن ہوگا، سخت دن ہوگا، لوگ حساب و کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے، مگر سنیے ایسے نہیں ہے، میں کوئی ضد نہیں ہے کہ ہم پنجتن پاک کا ذکر کیوں کرتے ہیں، میں یہ اس لیے کرتا ہوں کہ بچ جائیں سننے والے، فائدہ ہو جائے سننے والوں کا۔ سرکار نے فرمایا آنا وعلی وفاطمہ والحسن والحسین ومن احبنا مجتمعون یوم القیامہ نأکل ونشرب حتی یفرق العباد۔ قیامت کے میدان میں، میدان حشر میں، میں علی، سیدہ زہرا پاک، حسن حسین اور ہم سے محبت کرنے والے ہم ایک جگہ پر اکٹھا ہوں گے، اور کر کیا رہے ہوں گے؟ لوگ پریشان ہوں گے، حساب و کتاب میں مبتلا ہوں گے، ہم کھا پی رہے ہوں گے، دسترخوان محمدی لگا ہوگا اور اس سے ہم نعمتیں کھا رہے ہوں گے۔
अल्लाह की नेमतों को तनावुल कर रहे होंगे, खा और पी रहे होंगे, हत्ता युफर्रकुल इबाद, यहाँ तक के लोगों को हिसाब व किताब के बाद तकसीम कर दिया जाएगा, जन्नती जन्नत की तरफ, जहन्नमी जहन्नम की तरफ, और हमसे मोहब्बत करने वालों को अल्लाह हमारे साथ दस्तरखाने रहमत पर अता कर रहा होगा। वैसे तो जन्नत में जाएंगे ही वो जो अहले बैत थार से मोहब्बत करने वाले हैं, कुछ फिर खास लोग भी होते हैं जिनको दस्तरखान पे बिठा लिया जाएगा। इसलिए अहबाब गिरामी, मैं चाहता हूं कि क़यामत वाले दिन ज्यादा लोग उस दस्तरखान पे बैठे हों, और उस दस्तरखान पे वही बैठेगा जो आज खुल के पंजतन पाक की फकीरी और उनकी दरियुज़ा गरी और उनकी गदाई का ऐलान करता हूं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस शहजादी का अदब किया करें। रसूल पाक की पाक लख्त जिगर हैं, रसूलुल्लाह की बेटी हैं, और आप महफूजा हैं, मासूमा हैं। मैं इस कहने में कभी भी परेशानी महसूस नहीं करता, क्योंकि ये तफासीर में लिखा हुआ है कि हजरत सैयदा मरियम भी मासूमा थी। हजरत ईसा की माँ कौन थी? मासूमा थी, इस्मत थी, उनको अल्लाह ने अता फरमाई। तो अहबाब गिरामी, अगर हजरत ईसा की माँ सिर्फ इस वजह से इस्मत मआब हो सकती हैं कि वो ईसा की माँ हैं, तो ये इमामुल अंबिया की बेटी हैं और हसनैन की माँ हैं। इनका दर्जा बहुत बड़ा। अल्लामा साहब फरमाते हैं कि हजरत ईसा की माँ को सिर्फ एक निस्बत हासिल है, सैयदा ज़हरा को 3 निस्बतें हासिल है कि इमामुल अंबिया की बेटी हैं, इमामुल औलिया की जो है वो बीवी हैं, और हसनैन करीमैन की माँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनका सदका ही करम फरमाना है, जिन पर भी करम फरमाना।